محترم حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ محفل ذکر و نعت ہے، اور جہاں کہیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اسی طرح جہاں بنعت رسول یا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے وہاں بھی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، کیونکہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کا حکم قرآن شریف میں ہے کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو، وہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی قرآن میں فرمایا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ چنانچہ حضرات، قرآن کی اس آیت کی وجہ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت اور ان کی خدمت میں درود کا ہدیہ اور نذرانہ پیش کرنا بھی ایک بڑی فضیلت کی بات ہے۔ جس طریقے سے اللہ کے ذکر مبارک سے انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور جس طریقے سے اس کی روحانیت میں تازگی اور بلندی آتی ہے، وحدانیت پر اس کو یقین اور اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے، درود کا نذرانہ اور ہدیہ پیش کرنے سے اس کے ایمانی قوت بڑھ جاتی ہے، اس کے اندر ایک روحانی بالیدگی ہوتی ہے، اور جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا مومنین کو مخاطب کر کے کہ تمہاری ایمان اسی شرط کے ساتھ منسلک ہے کہ تم جہاں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہو اور اس کا دم بھرتے ہو، وہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اس کے لیے اپنا سپردگی، اپنی جان، اپنے آپ کی سپردگی، یہ اتنا ہی ضروری ہے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ جس کے نزدیک میری ذات، اس کے جان، اس کے مال، اس کے اولاد، اس کی تجارت ان سب سے فوقیت نہ رکھتی ہو۔ تو محترم حضرات، یہ درود شریف کا نذرانہ بھی جو ہم بھیجتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت میں، دراصل یہ بھی ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ایک بہانہ بنایا ہے مومنین کو اس کے ضروریات اور حاجات پوری کرنے کے لیے، اور ان کی لغزشوں کو معاف کرنے کے لیے، اور ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ جو بھی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو وہ ضرور شرف قبولیت سے نوازا جاتا ہے، اور پھر اس سے اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور ان کی ضرورتوں حاجتوں کو پوری کی جاتی ہے۔ تو محترم حضرات، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے اس درود شریف، درود پاک کے ذریعے سے ایک مومن کو مل رہی ہے، اور یہ وہ عمل ہے کہ جس میں فرشتے بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکت بھی ہمیں حکم دے رہی ہے کہ اور بتا رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی یہی ہے۔ اللہ کی جل شانہ کی جانب سے بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات نازل ہوتی ہیں۔ محترم حضرات، یہ صحیح حدیث میں موجود ہے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ذکر، نماز اور کھانے پینے ان تمام چیزوں کے باوجود میرے پاس جو وقت بچ جاتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا 1/4 آپ پر درود بھیجنے میں صرف کروں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/4 تو خیر، لیکن اگر تھوڑا زیادہ کر سکو تو بہتر ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آدھا وقت میں اس کام کے لیے صرف کرتا ہوں۔
کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا یہ بھی کافی ہے، لیکن اگر زیادہ ہو سکے تو بہتر ہے۔ پھر ان صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ 3 حصہ آپ پر درود بھیجنے میں صرف کرتا ہوں۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہاری تمام دنیاوی ضروریات کو پوری کر دی جائے گی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں تمہارے شامل حال ہوں۔ تو محترم حضرات، یہ درود پڑھنا، اب ذہن میں ایک بات کیا آتی ہے کہ آخر اس درود کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات یا اللہ کے ذکر کا جو قرآن میں اہمیت ہے، جو ذکر ہے، تو بہرحال وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہر قوم، ہر ادیان، ہر دین میں ہوتا رہا ہے، اور ہر کتاب میں اللہ کا حکم یہ موجود رہا ہے۔ جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو جو زبور دی گئی تھی، تو اس میں تو صرف اللہ کے حمد ثنا اور یہی چیزیں تھیں، کوئی خاص احکام نہیں تھے اس میں۔ تو محترم حضرات، بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ایمان کی 2 بنیاد ہیں۔ ایک ہے اللہ کی وحدانیت، اور دوسری بنیاد ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم رسالت، کہ ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی فضیلت دی ہے کہ وہ افضل الانبیاء دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، شفاعت کے میدان میں بھی، حساب و کتاب کے میدان میں بھی وہ تمام امتیوں کا خیال رکھیں گے۔ تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جہاں ذات وحدانیت پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی ایمان لانا ہمارے لیے ایمان کی ضرورت میں سے ہے۔ اور اللہ کی ذات پر ایمان لانے کے لیے ان کے لیے تمام کی تمام کائنات کی چیزیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ ان کے لیے ان کی عظمت کی دلیل ہے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور اپنا محبت، اپنا لگاؤ ظاہر کرنے کے لیے ہمیں یہ درود کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر آپ درود پڑھتے رہتے ہیں تو آپ کا ایک قلبی لگاؤ ہوگا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے، اور وہی لگاؤ کام کرتا ہے۔ جیسے کہ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ ہر ایک مومن کے دل میں، ہر ایک مومن کے دل کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکت سے ایک تار کا کنیکشن لگا ہوا ہے، کہ اگر جتنا کچھ آپ تذکرہ، ذکر اور درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو پیش کریں کہ ذات میں پیش کریں گے، اتنا ہی آپ کو قربت حاصل ہوگی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے، اتنا ہی آپ کا قلب اتنا ہی منور ہوگا اور اتنا ہی روشن، اور ان کے اندر وہ قوت پیدا ہوگی قلب میں، قوت ایمانی، کہ جو ہر موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب آپ کو متوجہ کر سکے گا۔ جیسے آپ کے پاس بڑا قیمتی موبائل ہے، آئی فون ہے، اور 500-600 اس کی قیمت ہے، لیکن اگر بیٹری ڈاؤن ہے تو کیا کر لیجیے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، کہیں سے کنیکشن نہیں مل سکتا، بالکل بے معنی وہ چیز ہے۔ لیکن اگر وہی بیٹری چارج ہے تو 1 منٹ میں آپ یہاں سے 1 منٹ کیا بلکہ چند سیکنڈوں میں یہاں سے آپ دنیا کی جس حصے سے چاہیں آپ رابطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا کنیکشن سیٹلائٹ سے ہو جائے گا، کیونکہ بیٹری چارج ہے۔ تو دراصل ایک مومن کی ایمانی قلب کی جو ایمانی کیفیت ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت اور ان کے خدمت اقدس میں درود کا ہدیہ اور نذرانہ پیش کرنے سے دراصل آپ کی روحانی بیٹری جو ہے وہ چارج ہو جاتی ہے، کہ جس سے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر کی جانب آپ کا کنیکشن وہ استوار ہو جاتا ہے، اور پھر وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے استوار ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ ایک بے معنی انسان سے ایک بامعنی شخصیت ہو جاتے ہیں، کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، جس کے لیے جنت بنایا ہے، جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور جو کچھ بھی دنیا میں ایسا سورج، چاند، یہ سب کچھ ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا۔
تو یہ ایک انسان کو ایک بامعنی زندگی اور ایک بامعنی وقت و حیثیت عطا کرتی ہے۔ محترم حضرات، کوئی اس سلسلے میں لمبی چوڑی گفتگو کرنے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت ہو اور اس کے لیے وقت نکالنا ہی چاہیے، کیونکہ اسی پر ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انحصار ہے۔ ہم اگر کسی بھی مشکل میں پڑ گئے، چند مرتبہ درود شریف پڑھتے ہوئے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکت سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ اگر کبھی طبیعت پریشان حال ہو تو اس پریشانیوں میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیجئے، انشاءاللہ آپ کو سکون، قلبی سکون حاصل ہوگا۔ اور اگر اور بھی پریشانی ہو تو درود شریف اور سورہ فاتحہ پانی میں پڑھ کے پھونک دیں اور اس کو پی لیں، یا تھوڑا سا پانی اپنے چہرے اور سینے پہ مل لیں، انشاءاللہ فوراً سکون حاصل ہو جائے گا۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک مومن کے لیے بڑے اسلحے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ایک عطیہ ہے، عنایت ہے، اور ان کی کرم اور رحمت ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو ان کی ذات، ان کا نام، ان کی ہدایات، ان کی ہر چیز رہتی دنیا تک کے لیے مومنین کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے ہم لوگوں کا تعلق استوار ہو، اور ان کی ہدایت اور ارشادات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت اور دنیا دونوں ہماری سمجھ جائے۔ آمین برحمتک یا ارحم